وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سے فرمایا، اے فاطمہ یہ عمل کر لے، تیرا باپ تجھے قیامت کے دن نہیں بچا سکتا۔ اپنی پیاری پھوپھی سے فرمایا، اے صفیہ یہ عمل کر لو، تمہارا بھتیجا تمہیں قیامت کے دن نہیں بچا سکتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے چچا ابو طالب کو نہیں بچا سکتے تو ہمیں اور آپ کو کیسے بچا سکیں گے؟ آج کی میری ٹاپک ہے نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں 10واں بدترین عمل تنہائی میں گناہ کرنا ہے۔ اے میری ماں اور بہنوں، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسانوں میں سے کوئی بھی انسان اس سے بچا ہوا نہیں ہے۔ لوگ محفلوں میں آتے ہیں تو بڑے دیندار نظر آتے ہیں، جب لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں تو بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے لوگ بچتے ہیں، لیکن جب تنہائی میں جاتے ہیں تو بہت سارے ایسے گناہ کر لیتے ہیں جس کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ابن ماجہ کی حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں یہ سنو، میرے رب نے مجھے ایک بات بتائی ہے کہ قیامت کے دن لوگ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لائیں گے۔ بہت بڑا پہاڑ عرب میں مانا جاتا ہے، تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لائیں گے، اللہ رب العالمین ان کی طرف دیکھیں گے اور دھول بنا کر انہیں اڑا دیں گے۔ اللہ اکبر! تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیوں کو اللہ تعالیٰ دھول بنا کر اڑا دے گا۔ صحابہ جلدی سے پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون لوگ ہوں گے وہ جو اتنے سارے نیکیاں لے کر آئیں گے لیکن اللہ انہیں دھول بنا کر اڑا دے گا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، وہ کوئی اور مخلوق نہیں ہوگی، تم ہی میں سے ہوں گے۔ تم جس طرح نمازیں پڑھتے ہو وہ بھی اسی طرح نمازیں پڑھنے والے ہوں گے، تم جس طرح تہجد پڑھتے ہو وہ بھی اسی طرح تہجد پڑھنے والے ہوں گے، لیکن جب تنہائی میں جاتے تو اللہ کی تمام حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیتے۔ چھپکے چھپکے گناہ کر لیے، چھپکے چھپکے ٹی وی دیکھ لیے، چھپکے چھپکے گانے سن لیے، چھپکے چھپکے بے حیائی کے کام کر لیے، اللہ کے سارے حدوں کو توڑ دینے والے لوگ ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لائیں گے تو اللہ انہیں دھول بنا کر اڑا دے گا۔ اے میری ماں اور بہنوں، جب محفل میں ہو تو بھی ہماری ایک شکل ہو اور جب تنہائی میں جائیں تو بھی ہمارا وہی روپ ہو، لیکن یہ لوگ جیسے ہی محفل میں آئے تو بڑے متقی نظر آئے، لیکن جب اپنے گھروں میں اپنے کمروں میں ہیں، نہ حرام کام سے رکے، نہ حرام باتوں سے رکے، نہ حرام لباس سے رکے، نہ حرام کھانے سے رکے، نہ حرام پینے سے رکے، اپنی آنکھوں کو حرام سے نہیں بچایا، اپنے ہاتھوں کو حرام سے نہیں بچایا، اپنے قدموں کو حرام سے نہیں بچایا، اپنے خواہشات کو حرام سے نہیں بچایا، اللہ کی تمام حدوں کو توڑ دیا۔ جب ایسے لوگ آئیں گے قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ ان کے تمام نیکیوں کو دھول بنا کر اڑا دے گا۔ اے میری ماں اور بہنوں، اگر ہم لوگ تنہائی میں یہ چیز کرتے ہیں تو اللہ سے ڈریے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو اللہ سے ڈریے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام نیکیوں کو اور اعمال کو برباد کر دیں گے۔ آج نیکیوں کو بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے، ہمیں اس سے بچنا ہوگا۔ میں نے آپ کے سامنے جتنے بھی اعمال بیان کیے ہیں نیکیوں کو برباد کرنے والے، شرک، بدعت، اسلام سے مرتد ہو جانا، والدین کی نافرمانی، کسی کاہن یا نجومی یا عامل کے پاس جانا، اللہ کے احکامات کو ناپسند کرنا، ریاکاری، حسد، احسان جتانا اور تنہائی میں گناہ کرنا، ان تمام 10 اعمال نیکیوں کو برباد کر دینے والے، اس سے بچیے گا، لمحہ لمحہ بچیے، کیونکہ قیامت ایسی خطرناک گھڑی ہے میری ماں اور بہنوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سے فرمایا، اے فاطمہ یہ عمل کر لے، تیرا باپ تجھے قیامت کے دن نہیں بچا سکتا۔ اپنی پیاری پھوپھی سے فرمایا، اے صفیہ یہ عمل کر لو، تمہارا بھتیجا تمہیں قیامت کے دن نہیں بچا سکتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے چچا ابو طالب کو نہیں بچا سکتے تو ہمیں اور آپ کو کیسے بچا سکیں گے؟ اے میری ماں اور بہنوں، نیکیوں کو قبولیت کے درجے تک لے جائیے، نیکیوں کے پیچھے ایسے عمل نہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام نیکیوں کو برباد کر دے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو ان گناہوں سے محفوظ رکھے، ہماری نیکیوں کو، ہماری عباداتوں کو اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔